قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو کل جہانوں کا پالنے والا ہے، اور بے شمار درود و سلام میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی کریم روح الرحیم کی ذات گرامی پر کہ جنہیں اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا کرم ہے، اس کی کتنی کرم نوازیاں ہیں کہ ہم زندگی بھر اگر شکر الحمدللہ کہتے رہیں تو شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے. اس رب نے اتنا نوازا ہے اور اس رب کا کرم ہی ہے کہ اس نے ہمیں رمضان عطا فرمایا، اپنا پیارا پیارا مہینہ عطا فرمایا. نصف رمضان ہم گزار چکے، نصف رمضان ابھی منتظر ہے کہ ہم عبادتوں کے ذریعے اپنے رب کو راضی کر لیں، ہم ریاضتوں کے ذریعے اپنے رب کو منا لیں، اپنے گناہوں کی مغفرت کروا لیں. اور یہ مہینہ ہے ہی اسی لیے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کی جاتی ہیں، نمازیں پڑھی جاتی ہیں، ذکر اذکار کیے جاتے ہیں، قیام اللیل ہوتی ہے، تہجد پڑھی جاتی ہے. مگر اس ماہ مبارک میں ایک اور کام جو بہت زیادہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا. صدقات ہوتے ہیں، زکوٰۃ نکالی جاتی ہے. ویسے تو یہ پورے سال کے لیے ہے کہ پورے سال آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، لیکن چونکہ رمضان میں ہر اجر کا ثواب زیادہ ملتا ہے، دگنا ملتا ہے، کئی گنا ملتا ہے. اس لیے کوشش یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرنے کا موقع ہو تو رمضان میں خرچ کیا جائے. لیکن بات یہ ہے کہ خرچ تو ہم کرتے ہیں اور اسی خرچ کو قرآن مجید فرقان حمید صدقے سے تعبیر کرتا ہے. لیکن جب میرے آقا سے کسی نے پوچھا کہ سب سے بہترین صدقہ کیا ہے، سب سے بہترین صدقہ کیا ہے، تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ تو اپنے پیارے بھائی کے چہرے پر مسکراہٹ لے کر آ جائے. صدقہ یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا قرض اتار دے. صدقہ یہ ہے کہ تو اس کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے. یہ سب سے بہترین صدقہ. ہم تو سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کریں تب جا کر صدقے کا حق ادا کرتا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اگر اپنے والدین کو پیار بھری نگاہ سے دیکھ لو تو یہ بھی صدقہ ہے. جب ریاست مدینہ کی بنیاد پڑی آغاز ہوتا ہے، مسجد نبوی بالکل اپنی ابتدائی شکل میں، اور آقا کریم میں جمعے کا پہلا خطبہ ارشاد فرماتے ہیں. پہلا خطبہ، اب دیکھیں جو پہلا خطبہ ہوگا اس میں جو بھی باتیں ہوں گی نا وہ بہت ہی پتے کی ہوگی، بہت اہم کی ہوگی. آپ اس خطبہ پاک میں ارشاد فرماتے ہیں افشوا السلام واطعموا الطعام، سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ. اچھا یہاں پر بھوکے سے مراد یہ نہیں کہ مستحق بھوکا. آپ فرماتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو کھانا کھلاؤ، اپنے دوستوں کو کھانا کھلاؤ، اور اگر مستحق کو کھلاؤ گے تو پھر کیا بات ہے. آپ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فلاں قبیلے کے لیے غرق ہو جانے کی، ان کے لیے غرق ہو جانے کی دعا کریں، بدعا کریں ان کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، ان کے لیے خیر کی دعا فرمائیں. وہ شخص حیران کہا یا رسول اللہ ان کے لیے بدعا فرمائیں. آپ نے پھر ہاتھ اٹھائے، آپ نے پھر ان کے لیے خیر کی دعا فرمائی. پوچھا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس قبیلے کے لوگوں کے لیے آپ
بددعا فرما دے. آپ نے فرمایا میں ان لوگوں کو جانتا ہوں اور قبیلے کے لوگ اچھے ہیں اور ان میں کیا خاص صفت ہے، وہ سب کو سلام کرتے ہیں، ان کے زبانوں پر سلام ہوتا ہے، ان کے ہاتھوں میں کھانا ہوتا ہے. تو جو خود سلام بھی بانٹتا ہو تو رسول اس کے لیے بددعا کیسے کر سکتا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ قرآن مجید و فرقان حمید کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ایسا کون شخص ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض دے فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا کر دے. بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض کی کیا حاجت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر ضرورت سے، ہر حاجت سے پاک ہے. اور اگر ہم جیسا کوئی شخص ہو جو کسی سے مانگے تو ہمارا تو کوئی باکس لگا ہوا ہوگا، ہم لوگوں کو کہیں گے یار اس باکس میں ڈالو، پھر کوئی بندہ آئے گا وہ باکس کو اٹھا کے لے جائے گا، ہم کھولیں گے دیکھیں گے کتنے پیسے ہیں. لیکن اس رب کا تو نہ کوئی باکس ہے نہ کوئی ڈبہ ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے نہ دو. کس کو دو؟ ارے غریبوں کو دو، محتاجوں کو دو. یا اللہ ان غریبوں کو محتاجوں کو دینے سے ہوگا کیا؟ جب ان غریبوں کو محتاجوں کو دو گے تو تمہارا مال بھی پاک ہو جائے گا، تمہارا حال بھی پاک ہو جائے گا، تم خود بھی پاک ہو جاؤ گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب حضور نبی کے نور فضل فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی کو ایک گھونٹ پانی پلاتا ہے کسی پیاسے کو، اسے جنت میں مہر بند کی بھی شراب پلائی جائے گی. اور جو کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاتا ہے اسے جنت کے میوے کھلائے جائیں گے. جو کسی کو لباس فراہم کرتا ہے اسے جنت کے لباس فراہم کی جائیں گے. تو یہ وہ عمل ہے جو بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ بہت چھوٹا سا ہے، بہت چھوٹا سا عمل لگتا ہے، لیکن اس میں اتنی برکتیں ہیں، اتنی برکتیں ہیں. آج میں دن میں کسی کے ساتھ بیٹھا تھا تو گفتگو ہو رہی تھی تو مجھ سے کہنے لگے کہ میرا فلاں بھائی ہے، اس کے حالات صحیح نہیں ہوتے، حالانکہ اللہ نے بہت دیا ہے لیکن خوشیاں نہیں ہیں، رات سکون کی نیند نہیں ملتی، تو ایسے کیا کیا جائے؟ میرے دل میں آیا، میں نے ان سے کہا دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. میں نے کہا دو کام، ایک کام چھوڑ دے اور ایک کام کرنا شروع کر دے. اگر سود کی لعنت میں ہے تو سود کو چھوڑ دے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ میں سود کو ہلاک کرتا ہوں اور میں صدقات کو بڑھاتا ہوں. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ یا اللہ جب کوئی سود لیتا ہے تو اس کے تو مال میں اضافہ ہوتا ہے، اور جب صدقات نکالتا ہے بندہ تو اس کے تو مال میں کمی ہوتی ہے. تو یہ کیسے کہ سود کم ہو رہا ہے، سود ہلاک ہو رہا ہے اور صدقات بڑھ رہے ہیں؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر سود لو گے تو مجھ سے اور میرے نبی سے جنگ کرو گے، اور جو مجھ سے اور میرے نبی سے جنگ کرتا ہے اس کا مال کبھی بھی برکت نہیں پاتا، مال ہلاک ہو جاتا ہے. اور جو صدقہ نکالتا ہے وہ میرے حکم کے مطابق نکالتا ہے، وہ میرے اس قرآن پاک کی اس آیت کے مطابق نکالتا ہے کہ اگر کوئی اللہ کی راہ میں ایک دانہ خرچ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 700 دانے دیتا ہے. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یضاعف لمن یشاء، 700 کو گن کر بتا دیا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی زیادہ دینے پر قادر ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کی پابندی کریں اگر کہ سود کو چھوڑ دیں، ہر ناجائز مال کو چھوڑ دیں، ہر حرام کو چھوڑ دیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایسی جگہوں سے نوازتا ہے جس کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا، کبھی گمان بھی نہیں ہوتا، بندے کے ذہن میں بھی نہیں آتا اور وہاں سے مال آنا شروع ہو جاتا ہے. بندہ خرچ کرتا رہتا ہے، لوگوں کو کھانا کھلاتا رہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ کرتا رہتا ہے. تو اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب
حاصل کرنے کے لیے جتنے صدقات کر سکتے ہیں کریں، خود بھی کریں، لیکن ایک چیز کا خیال رکھیں کہ کبھی بھی پیشہ ور گداگروں کو نہیں دیں۔ جو یہ پیشہ ور گداگر جو کہ آپ کو روڈوں میں نظر آتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی صحیح بھی ہو، لیکن ان میں سے اکثریت وہ ہے جو کہ پیشہ ور گداگر ہیں، جو کہ پروفیشنل ہیں۔ ان کو دینے سے ان کو اگر زکوٰۃ دے دی تو آپ کی زکوٰۃ تو ادا ہی نہیں ہوگی، اور زکوٰۃ کا حساب ہوگا کہ کس کو زکوٰۃ دی۔ لہذا زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے دیکھ بھال ضروری ہے، اپنے رشتہ داروں کو دیں۔ رشتہ داروں میں صرف اپنے اصول کو نہیں دے سکتے، اپنے فروغ کو نہیں دے سکتے، یعنی اپنے والدین کو، اماں ابا، دادا دادی، نانا نانی، ان کو نہیں دے سکتے، اپنے فروغ کو نہیں دے سکتے، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، ان کو نہیں دے سکتے، میاں بیوی کو نہیں دے سکتا، بیوی میاں کو نہیں دے سکتی۔ اس کے علاوہ جتنے رشتہ دار ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کو دیں۔ اگر قریب لوگ ہیں ان کو دیں، رشتہ داروں کو دیں، اپنی برادری کو دیں، اور اگر آپ سے نہ ہو سکے تو پھر ایسے اداروں کو دیں، جو ادارے جن پر آپ ٹرسٹ کرتے ہو، جو صحیح جگہ پر پہنچا سکیں۔ گزار مدینہ ویلفیئر فاؤنڈیشن بھی یہ کام کرتی ہے، ضرورت مندوں کو راشن پہنچایا جاتا ہے، لباس پہنچایا جاتا ہے، ان کی مدد کی جاتی ہے۔ اور یہ جو اداروں کے ذریعے کہ کسی کو امین بنا دیا، اس کو دینا جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ایک مختصر سی آخری حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر سلام پڑھیں گے۔ آقا کریم کے پاس کچھ زکوٰۃ کا مال آیا، اور آقا کریم نے اس زکوٰۃ کے مال کی حفاظت کے لیے حضرت ابو ہریرہ کو دست کیا، آپ کو فرمایا کہ ابو ہریرہ اس مال کی حفاظت کرو، یہ غریبوں کو ہم نے بانٹنا ہے۔ تو آپ آقا کریم کے حکم کے مطابق اس مال کی حفاظت کرتے، رات کو بھی جاگ کے اس کی حفاظت فرماتے۔ ایک رات حفاظت فرما رہے تھے تو ایک چور آیا اور اس مال میں سے کچھ نکالنے لگا، آپ نے اس کو پکڑ لیا، آپ نے اس کو پکڑ لیا کہ تو چوری کرتا ہے، میں تجھے صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جاؤں گا، بارگاہ میں پیش کروں گا۔ اب وہ چور گڑگڑانے لگا، معافیا مانگنے لگا، اپنی پریشانی بتانے لگا، اور خوب بہت زاری کرنے لگا، اپنے بیوی بچوں کا واسطے دینے لگا۔ مومن کا دل نرم ہوتا ہے، حضرت ابو ہریرہ کو رحم آ گیا، چھوڑ دی۔ صبح ہوئی، آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اس سے پہلے کہ حضرت ابو ہریرہ کچھ فرماتے ہیں، آقا کریم نے پوچھا، ابو ہریرہ رات والے چور کا کیا ہوا؟ رات والے چور کا کیا ہوا؟ پورا واقعہ سنایا، بتایا رسول اللہ مجھ پر مجھے رحم آ گیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا وہ جھوٹا تھا، وہ پھر آئے گا۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اب حضرت ابو ہریرہ اور چوکنے ہو گئے، رات میں بیٹھے، پھر وہ آیا، پھر پکڑ لیا، پھر پکڑا۔ اب تو کہنے لگے نہیں میں تجھے لے کر جاؤں گا، وہ پھر بہت گڑگڑایا، تو کہنے لگا میں مر جاؤں گا، میرے بیوی بچے بہت بھوکے ہیں، مجھے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں۔ پھر رحم آ گیا، پھر چھوڑ دیا۔ پھر صبح حاضر ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، پھر آقا کریم نے پوچھا ابو ہریرہ رات والے چور کا کیا ہوا؟ تو میں رسول اللہ پھر چھوڑ دی۔ فرمایا پھر جھوٹ بولتا ہے، وہ پھر آئے گا۔ اب رات ہوئی، پھر وہ آیا، اب ابو ہریرہ فرمانے لگا میں نہیں چھوڑوں گا۔ وہ کہنے لگا آخری بات چھوڑ دو، میں ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں کہ وہ وظیفہ تم نے کسی سے نہیں سنا ہو، بس پھر مجھے چھوڑ دو۔ کہنے لگا اچھا بتاؤ۔ کہنے لگا تم ایسا وظیفہ بتاتا ہوں کہ رات کو وہ وظیفہ پڑھ کے سو جاؤ تو پوری رات فرشتے تم پر نگرانی کریں گے اور شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے اچھا بتاؤ۔ تو کہنے لگا کہ رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سو جاؤ، بس آیت الکرسی پڑھ کر سو گے، پوری رات فرشتے تمہاری عبادت کریں گے اور ابلیس تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا۔ صبح ہوئی، پھر بارگاہ نبی میں حاضر ہوئے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو ہریرہ رات والے چور کا کیا ہوا؟ اب صحابہ بھی قریب جمع ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے، روزانہ چور آتا ہے، روزانہ چور چلا جاتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے رسول اللہ پھر وہ آیا تھا، لیکن اب کہ اس نے ایک وظیفہ بتایا، اس وظیفے کے بنا پہ میں نے چھوڑ دیا۔ وہ کہتا ہے کہ رات کو یہ وظیفہ پڑھ کے سو، آیت الکرسی پڑھ کر سو، تو رات بھر فرشتے تمہاری حفاظت کریں گے اور ابلیس تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ تو آقا کریم نے فرمایا
تھا تو وہ جھوٹا لیکن بات سچ کر گیا، تھا تو جھوٹا لیکن بات سچ کر گیا۔ ابو ہریرہ معلوم ہے وہ کون تھا جس پر تم روز ہر 3 دن سے 3 راتوں پہ آتا تھا؟ فرمانے کہ یا اللہ آپ جانے، اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے۔ فرمانے وہ خود ابلیس تھا، وہ خود شیطان تھا اور تمہارا امتحان لینے آیا ہوا ہے۔ تو یہ حدیث پاک بنیادی طور پر اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور آپ کے بعد بھی یہ سلسلہ ہوتا کہ مال کو جمع کیا جاتا، لوگ اپنے مال جمع کرا دیتے اور پھر انہیں مستحقین میں تقسیم کر دیا جاتا، لیکن مقصد صرف یہ ہوتا کہ ضرورت مندوں کی ضرورت پوری ہو، جو مستحقین ہیں اس تک مال پہنچے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا مال صحیح جگہوں پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔